آپ سبھی ناظرین کو قصہ گر ٹی وی میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوصوں بڑا سلام۔ ناظرین، آج کی کہانی دو سہیلیوں کے درمیان ہے، جن میں سے ایک دین سے بہت دور ہے اور وہ اپنی دوسری سہیلی کے گھر آتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ اس کی سہیلی بھی اسی کی طرح دین سے بہت دور ہے، لیکن اس کے گھر میں کچھ چیزیں عجیب تھیں۔ سب سے بڑی پریشان کر دینے والی بات یہ تھی کہ قرآن پاک کا ایک نسخہ اس نے باورچی خانے میں رکھا ہوا تھا، جس پر تیل کے نشانات اور گیلے ہاتھوں سے پکڑے جانے کے نشانات نمایاں تھے۔ دوسرا نسخہ باہر باغیچے کے برآمدے کے ایک کونے میں لگی تختی پہ تھا۔ اس کے اوراق بھی بہت بسیطہ تھے۔ ایک نسخہ اس کی بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر اور ایک نسخہ لاؤنج میں دیکھا۔ میں نے سوچا یہ تو اچھی خاصی پڑھی لکھی ہے، یقیناً کئی بار قرآن پاک کی طرف کلک بھی ہو جاتی ہوگی۔ بڑی بے ادبی کی بات ہے، اسے تو لگتا ہے کہ اس بات کا ذرا بھی خیال نہیں۔ میرے دل میں غبار سا اٹھا اور شاید چہرے کا رنگ بھی بدل گیا تھا۔ اس نے بانپ لیا تھا، تبھی بولی، دراصل باجی، بچے چھوٹے ہیں اور بڑا خاندان ہے، بے تحاشا مصروفیات میں ایک جگہ بیٹھ کر قرآن پاک سے استفادے کا موقع نہیں ملتا، اس لیے جگہ جگہ قرآن پاک رکھتی ہیں، جہاں ذرا فرصت ملتی ہے اٹھا کے پڑھ لیتی ہیں۔ دراصل باجی، مسئلے بھی تو دن میں ہزار طرح کے پیش آتے ہیں اور ہر مسئلے کا حل مجھے تو اسی میں ملتا ہے، میں کچھ سمجھ نہیں پائی۔ وہ پھر بولی، باجی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہر مسئلے کا حل بتایا ہے۔ یہ بات میرے ابا نے مجھے بتائی، انہوں نے کہا تھا کہ اس سے دوستی کر لو، ہر معاملے میں اس سے پوچھا کرو، یہ کتاب تمہیں ہر بات کا جواب دے گی اور تمہارا ہر مسئلہ حل کر دے گی۔ بس جب سے یہی سہیلی ہے میری، اسی سے پوچھتے ہوں سب کچھ، اور یہ کتاب ہے ہی ایسی کہ ہر مسئلے کا حل بتا دیتی ہے۔ کئی مسئلے تو چند آیات پڑھتے ہی سلجھ جاتے ہیں، جہاں سے مجھے اپنے جوابات مل جاتے ہیں، ان آیات کو میں نشان زد بھی کر لیتی ہوں۔ جب پھر سے کوئی مسئلہ پیش آئے تو ان ساری آیات کو جلدی سے کھنگال لیتی ہوں۔ کبھی کبھار کسی مسئلے کا حل ملنے میں تھوڑی دیر اور وقت لگتا ہے، کبھی تو کتاب کھولتے ہی حل سامنے نظر آ جاتا ہے، تو ایسے وقت اپنے رب کی محبت میں میرے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ بس اسی لیے ان نسخوں کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ اب کل ہی کی بات دیکھنے میری نند آئی ہوئی تھی، میں انہیں کھانا کھلا کر فارغ ہو کر باورچی خانے کی طرف جا رہی تھی کہ ان کے تلخ باتیں میرے کانوں میں پڑیں۔ افسوس اور رنج سے میری حالت بہت خراب ہوئی کہ اتنی مشقت اور پھر یہ جزا، دل دکھا ہوا تھا، تو یہی باورچی خانے والا قرآن پاک کھولا۔ ایک آیات میرے سامنے تھی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، نیکی اور برائی برابر اور یکساں نہیں ہو سکتے، لہذا تم برائی کو بہترین انداز سے دور کرو، پھر تم دیکھو گے کہ وہ شخص جس کے ساتھ تمہاری دشمنی تھی وہ تمہارا گہرا اور جگری دوست بن جائے گا۔ بس کیا ہوا کہ 2 روز پہلے اپنے لیے جو بندے لائی تھی، لا کر بہت پیار سے نند کو پہنا دیے۔ وہ خوشی سے کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی، پھر رو پڑی۔ میں نے اسے گلے سے لگایا تو بولی، بھابھی، سسرال میں منفی ماحول نے مجھے بھی منفی بنا دیا ہے، معاف کر دیجیے گا، آپ میری اچھی بھابھی ہیں، بہنوں سے بھی بڑھ کر۔ اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے اور آباد رکھے۔ یہ سب سن کر خوشی ہوئی، دل کو اطمینان اور سکون بھی ملا۔ اسی طرح جب آج آپ آئیں تو میں کھانا بنا چکی تھی، دل میں خیال آیا کہ کیسے پورا ہوگا اتنے کھانے میں۔ اسی وقت حسب عادت قرآن پاک کھولا تو سامنے لکھا تھا، اور جب تیرے پروردگار نے کہہ دیا کہ اگر میرا شکر ادا کرو گے تو میں تم کو زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو بے شک میرا عذاب سخت ہے۔ میں نے پریشانی چھوڑ کر اس ذات کا شکر ادا کیا۔ فریج میں دیکھا مٹر رکھے ہوئے تھے، سوچا مٹر پلاؤ بنا لیتی ہوں۔ اسی وقت پڑوس سے بریانی کی بری ہوئی ڈش آ گئی۔ یہی نہیں، میاں بھی آفس سے آتے ہوئے حلیم ساتھ لے آئے، یعنی اللہ نے فوراً ہی میرا مسئلہ حل کر دیا اور بندوبست بھی کر دیا۔ اسی لیے تو بس باجی، ہر مشکل لمحے میں میرا رجوع اسی کی طرف ہوتا ہے۔ ابھی پچھلے کچھ دنوں کی بات ہے، میرے میاں کا کام چھوٹ گیا، بڑی پریشانی تھی۔ قرآن پاک کھولا تو مجھے ایک آیت ملی، استغفار کرو، بدلے میں تمہیں بارش بھی دوں گا
مال و دولت کو بڑھا دوں گا اور باغات اور نہریں بھی عطا کروں گا۔ میں تو حیران رہ کے ایک استغفار کے اتنے فائدے پھر سوچ سوچ کر ہر اس شخص سے معافی مانگی جس سے گمان تھا کہ میں نے کبھی کوئی زیادتی کی ہو اس کے ساتھ۔ استغفار پڑھتے رہے، استغفار کا ورد جاری رہا۔ آپ یقین جانیے جلد ہی اس کے ایسے اثرات ظاہر ہوئے کہ پریشانیاں تو دور ہو گئیں، حالات بھی بہتر ہو گئے اور خوشحالی کی طرف جانے لگے۔ وہ انتہائی سادگی سے قرآن کو سینے سے لگاتار بولتی جا رہی تھی اور میں بہت شرمندہ تھا۔ آج تک میرا قرآن پاک سے ایسا کوئی تعلق نہ بن سکا۔ قرآن پاک سے ایسی رہنمائی مجھے میسر نہیں تھی۔ میں نے تو قرآن پاک پر قیمتی غلاف چڑھا کر اسے اپنی اوپر والی شیخ میں رکھا ہوا تھا۔ اب دل کا غبار ندامت میں ڈلا تو آنسوؤں کی صورت بہنے لگا۔ میں نے قرآن کریم کو ظاہری رکھ رکھاؤ پر جتنی توجہ دے سکتی تھی، کاش اتنی ہی توجہ اس کی روح اور اصل پیغام پر دی ہوتی، تو اس کے اصل پیغام سے محروم ہونے کی بجائے آج اس کے یہ خود اور یہ ایجاد میرے نصیب میں بھی۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اسی طرح کی ایمان تازہ کر دینے والی مزید کہانیوں اور قصوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔